میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہمارا ویڈیو 3 آیات پر مشتمل ہوگا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ تو 26 نمبر کی آیت کا ویڈیو ہم کر چکے ہیں جس میں فاسقین کا ذکر تھا، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ فاسقین کون ہوتے ہیں، جو قرآن کے دیے ہوئے پیٹرن سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنا کوئی سیاسی، مذہبی، معاشرتی کوئی پیٹرن اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کو قرآن فاسقین بولتا ہے۔ اب ان کی بات آگے چل رہی ہے آیت نمبر 27 میں۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فاسقین کرتے کیا ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ ایک تو یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا ہوتا ہے وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ عہد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کا جو قائم کردہ نظام ہوتا ہے اسٹیٹ کے اندر، اس نظام کے ساتھ لوگ عہد کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اسلام لانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی جن لوگوں نے جو اسلام لائے، انہوں نے بھی یہی عہد کیا تھا۔ تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ نہیں پڑھایا تھا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تم مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ عہد کرنا ہوتا ہے، اپنے مال اور اپنی ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی قربان کر دینے کا۔ تو یہ جو فاسقین ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں۔ وہ جو ضابطے ہوتے ہیں قرآن کریم کے، وہ جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہوتی ہیں جن کو اپنانا ہوتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر، تو اس سے وہ اوائڈ کرتے ہیں، وائلیشن کرتے ہیں اللہ کے قوانین کی۔ جو نظام ہوتا ہے اس سے انحراف کرتے ہیں، منہ موڑ کر اپنا کوئی راستہ، اپنا کوئی مسلک، اپنی کوئی فقہ، اپنی کوئی شریعت وہ اپناتے ہیں۔ تو اس طرح وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا عہد توڑنا۔ اور آگے کہہ رہا ہے دوسری چیز کیا کرتے ہیں یہ جو فاسقین ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ یہ جو وَيَقْطَعُونَ ہے نا، یہ قطع کرنا ہوتا ہے، کاٹنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے یوصلہ، ملانا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یعنی انسانیت کو ملایا جائے۔ انسانی تعلق جو ہے، جو بنائے جاتے ہیں، ان کو قائم رکھا جائے، ان کو جوڑا جائے، انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے۔ تو اس میں تو پھر اس طرح ہی ہوگا نا کہ اچھے تعلقات کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، باہمی احترام کے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں نا جس سے انسانیت جو ہے وہ آپس میں جڑتی ہے۔ انسانی تعلق، انسانی رشتے ایک دوسرے کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ اگر یہ جو اعلیٰ اقدار نہ ہوں، یہ ویلیو جو قرآن بتا رہا ہے، تو اس سے پھر انسانیت ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے۔ یا انسان جو ہے وہ ایسا معاشی نظام قائم کر لیں کہ اپنی انفرادی مفاد پرستیوں کو پیش نظر رکھیں اور انسانیت کی جو فلاح ہے وہ پیش نظر نہ رکھیں، صرف اپنے مفاد کو عزیز رکھیں۔ تو اس سے ٹھیک ہے، وقتی طور پر تو وہ انفرادی مفاد حاصل ہو جائے گا، لیکن پورا معاشرہ گرو نہیں کرے گا، کیونکہ جو لوگ انفرادی طور پر مفاد حاصل کرتے ہیں وہ بھی تو اسی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ ہی پروگریسو مائنڈ سیٹ کا حامل نہیں ہوگا، تو یہ چند لوگ اگر یہ فائدہ حاصل کر بھی لیں گے عارضی طور پر، تو وہ کتنی دیر تک ان کو فائدہ دے گا؟ تو قرآن کریم پوری انسانیت کی فلاح چاہتا ہے، وہ پوری انسانیت کو چاہتا ہے کہ وہ گرو کرے، پروگریس کرے۔ تو اس میں تو ہر فرد پھر اپنا ذمہ داری نبھائے گا، اپنا عہد پورا کرے گا، اپنے اوپر جو فرائض منصبی ہے وہ نبھائے گا، تو تب پورا معاشرہ گرو کرے گا۔ اس میں اگر چند لوگ طاقت حاصل کر کے
دولت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر قوت اور اقتدار حاصل کر کے باقی لوگوں کا استحصال کریں گے، ایکسپلائٹ کریں گے، اس سے تو معاشرے کے اندر ایک جہنمی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تو وہ معاشرہ پھر حالت جہیم میں چلا جائے گا، گرو نہیں کرے گا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جو قطع تعلقی ہے انسانوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ معاشرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ ویسے بھی انسان سوشل اینیملز ہیں، حیوان ہیں جو مل کر رہنا چاہتے ہیں، یہ وہ انسان ہیں، تو ان کو مل کر رہنا ہی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جو ویلیوز ہے قرآن نے دی ہیں وہ اڈاپٹ کی جائیں، جس میں بنیادی چیز میوچل رسپیکٹ ہے، ہیومن ایکویلٹی ہے، انصاف ہے، اخوت ہے۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، اگر یہ ہم اپنا لیں۔ اسی طرح سچ کو اپنانا ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اس سے معاشرہ کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر پھر افراد کا اعتماد بحال ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اس سے معاشرہ پھر گرو کرتا ہے، تو تعلقات بھی اسی سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو قرآن کریم ملانے کا حکم دیتا ہے، تو رشتوں کو توڑنے کا اس کی جو ہے وہ اس کو منع کرتا ہے کہ جو تعلقات ہیں ان کو قائم رکھا جائے اور اعلیٰ سطح کے اوپر قائم رکھا جائے۔ ان کے اندر رواداری ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، اخوت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اور اس کے اندر انفرادی مفاد پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے لوگوں کے مفاد کو بھی آپ پیش نظر رکھیں، تو اس سے پھر کیا ہوگا، انسانیت جڑے گی، تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگی، تعلقات جو ہیں وہ قائم رہیں گے۔ تو یہ چیز اس کے اندر آگے کہتا ہے کہ یہ جو فاسقین ہیں، ایک تو اللہ سے عہد توڑتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، جب یہ چیز ایسے کر دیں تو پھر آگے کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر اس سے وہ فساد برپا کرتے ہیں زمین کے اندر۔ فساد کیا ہوتا ہے، ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اس سے جب فساد معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے تو معاشرہ جہنمی حالت میں چلا جاتا ہے، پھر افراد جو ہیں وہ آگے گرو نہیں کر سکتے، تو اس سے جو ہے سراسر نقصان ہوتا ہے ان افراد کا اور پورے معاشرے کا بھی۔ کہتا ہے اولئک هم الخاسرون، جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو اس روش پر جب مصر رہتے ہیں اپنی اس غلط روش کے اوپر، تو وہ پھر نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر کچھ افراد فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کو پھر نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر تو یہ چیز آگے آیت نمبر ہے 28، تو اس کے اوپر ذرا غور کریں کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم کس طرح سے اللہ کے ضابطوں کا انکار کر سکتے ہو۔ یہ تکفرون باللہ، اب اللہ کا تو انکار نہیں کوئی کر سکتا، اور اللہ ہمارے سامنے بھی نہیں ہے، یہ اس کے جو ضابطے اس کے قرآن کے اندر ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا، تمہیں تخلیق کیا، اور تمہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضابطے بھی دیے، تو تم کس طرح سے ان کا انکار کر سکتے ہو؟ تم تو وہ ضابطے بنا ہی نہیں سکتے، ہم نے بنائے ہیں، تو تم کس طرح سے انکار کر سکتے ہو؟ تو آگے کہتا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، مردہ تھے، تمہارے اندر کوئی زندگی نہیں تھی، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی دی، تمہیں زندہ کیا۔ اور آگے کہتا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہمارے قانون جو فزیکل لاز ہیں اس کی روح سے پھر تمہیں موت بھی آئے گی، طبعی موت بھی آئے گی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تمہیں موت بھی آئے گی۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم ہمارے ہی قانون مکافات عمل کی روح سے زندہ بھی ہوگے، اور یہ ہوگا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب ہم مردہ سے تمہیں زندہ بنا سکتے ہیں، جب تم زندہ ہی نہیں تھے تو تمہیں ہم نے تخلیق کر دیا، جیتا جاگتا انسان بنا دیا ہمارے قانون کی روح سے،
ہمارے قانون تخلیق کی روح سے تم انسان بن گئے جیتے جاگتے، اور ہمارے ہی قانون مکافات عمل کی روح سے تمہاری طبعی موت ہو گئی، فزیکل ڈیتھ ہو گئی، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کے بعد ہم اپنے قانون مکافات عمل کی روح سے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں؟ یہ تو ہوگا، اور اس سے تو کسی کو فرار ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ نہیں میں دوبارہ اب زندہ نہیں ہوتا، میں اپنے اعمال کا جو ہے وہ سوال و جواب کا میں اس سے بچ جاؤں گا، تو بالکل نہیں۔ ثم یحییکم، تمہیں زندہ کرے گا، اللہ کا قانون مکافات عمل کی روح سے تم زندہ ہوگے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کس کی طرف؟ مواخذہ کا جو عمل ہونا ہے، دا ڈے آف ججمنٹ، وہ جو مکافات عمل کا کے تحت جو تمہارا معاملہ ہوگا، حتمی فیصلہ، تم اس سے بچ ہی نہیں سکتے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایک ایک سانس، تمہارا ایک ایک قدم اس قانون کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جس میں تمہارا مواخذہ ہوگا، تمہارے ہر اچھے عمل کا اور تمہارے ہر برے عمل کا۔ اس مواخذے سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا، وہ تو واقع ہو کر رہے گا۔ یہ ہے ثم الیہ ترجعون، کہ تم لوٹائے جاؤ گے کس کی طرف؟ قانون مکافات عمل کی طرف، جہاں تمہارا ایک ایک اچھے عمل اور ایک ایک برے عمل کا فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ حتمی فیصلہ ہوگا، اس میں پھر مہلت کا وقفہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس میں ہو گئیں آیت نمبر 28 میں۔ اب آ جاتی ہے آیت نمبر 29۔ کہہ رہا ہے کہ والذی خالق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، زمین میں، جمیعاً جو کچھ بھی ہے سب کا سب تمہاری نشو و نما کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کائنات کی تخلیق کا مقصد بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ کہ تمہاری نشو و نما کے لیے ہم نے یہ پیدا کیا ہے۔ ایک مقصد تو یہ بتایا ہے، اور دوسرا مقصد یہ بتایا ہے تاکہ یہ کائنات تمہارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کرے۔ یہ دو پرپس بتائے ہیں کائنات کو، کائنات کی تخلیق کے۔ اب یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ جو یونیورس ہے اس کو اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ ایک تو انسانوں کی نشو و نما کے لیے، کیونکہ یہ کائنات نہ ہو، اس میں آکسیجن، اس میں سورج کی روشنی، حرارت، اس میں پانی، اس میں نباتات، اس میں باغات، اناج، غلہ، یہ ساری چیزیں ہیں نا، اگر یہ نہ ہو تو لائف برقرار نہیں رہ سکتی۔ ایک تو یہ مقصد ہو گیا کائنات کو بنانے کا، اور دوسرا کائنات کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کرے۔ کیسے؟ آپ بیج زمین میں بوتے ہیں تو وہ بیج اگتا ہے، اگر وہ بیج خالص ہو، اس کو آپ نے پانی لگایا ہو، تو زمین میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کے عمل کا نتیجہ مرتب کرے۔ تو جب انسان زمین میں بیج بوتا ہے تو وہ اگتا ہے، یعنی زمین نے اس کے عمل کا نتیجہ مرتب کر دیا کہ ایک پودا زمین سے اگایا۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو جو بھی آپ دنیا میں کام کر رہے ہیں، اچھے یا برے، یہ یونیورس انسان کے ایک ایک اچھے اور برے عمل کا نتیجہ مرتب کر رہی ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ آج کا سائنٹیفک روح سے آپ دیکھیں، آپ کائنات میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیں، آپ کی آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کے فنگر پرنٹس بھی آ رہے ہیں، آپ کی ڈی این اے ٹیسٹ سے وہ آپ کا جرم بھی پکڑا جاتا ہے نا یہ چیزیں۔ یہ ہے کائنات کے بنانے کا مقصد کہ یہ انسان کے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کر رہی ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ سب کا سب جو کچھ بھی ہے وہ اس لیے ہے کہ تمہیں نشو و نما دے اور تمہارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کرے۔ تو یہ ہے جمیعاً، سب کا سب۔ تو آگے کہہ رہا ہے ثم استویٰ الی السماء فسواہن سبع سماوات۔ پہلے یہ دیکھیں، یہ جو استوا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو استوا ہوتا ہے اسی سے وسط ہے، مڈل۔ استوا ہوتا ہے توازن، توازن۔ تو ترجمے کیے ہوئے ہیں کہ پھر اللہ کائنات کی طرف متوجہ ہوا، یعنی آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ متوجہ ہوا تو کیا پہلے وہ نعوذ باللہ غافل تھا، یا پہلے وہ ادھر متوجہ نہیں تھا؟
اس کی توجہ تو ہر طرف ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، سما کی طرف، تو یہ کوئی بہتر ترجمہ نہیں ہے. استوا ہے، یہ استوا کا اسی سے وسط ہے، اسی سے اوسط ہے، اسی سے خط استوا، یہ بھی وہی ہے، درمیان والا خط. تو استوا کا مطلب ہوتا ہے، اور ظاہر جو چیز درمیان میں وہ توازن میں ہوتی ہے. جیسے وہ آپ نے دیکھا نا، وہ جو کینوپی ہوتی ہے، یہ کسی پیٹرول پمپ کی کینوپی کو دیکھے نا، کسی بڑی چھت کو، تو وہ ایک سینٹر میں 2 پلر ہوتے ہیں اس کے اوپر، یا کسی برج کو دیکھیں سینٹر میں وہ پل ہوتے ہیں، وہ پل کے نیچے وہ پلر، وہ اس کا سینٹر ہوتا ہے بالکل، جس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ توازن ہوتا ہے. وہ اتنا، اس کے اندر اتنا، ایک توازن کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ اتنی بھاری چیز کو اس نے اٹھایا ہوتا ہے، اور کہیں کوئی اس کے اندر کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوتی. اس کے اندر، اس کے اوپر کتنا وزن ہوتا ہے، لیکن وہ توازن کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے استوا. تو وہ کہتا ہے کہ ثم استوى الى السماء، کہ ہم نے بلندیوں میں توازن رکھا ہوا ہے. اب بلندیوں میں کیا ہے؟ سما کا مطلب بلندی ہوتی ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. آسمان فزیکلی کوئی چیز نہیں ہے. سما عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب بلندی، اور انگلش میں اسکائی بولتے ہیں. آج سائنس، آپ فزکس پڑھیں، فزیکلی کوئی اسکائی نہیں ہے. یہ ہم بولنے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں، بات کو سمجھانے کے لیے. تو ادروائز اوپر اجرام فلکی ہیں، ہیونلی باڈیز ہیں، سورج، چاند، ستارے، اور اس کے اوپر پھر گلیکسیز ہیں، اربوں گلیکسیز، اور وہ گردش کر رہی ہیں، اور ان کے اندر جو فاصلے ہیں وہ مینٹین ہیں، وہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں. یہ توازن ہے. وہ گرتی نہیں ہیں، یہ توازن ہے. ان کے اندر جو کش ثقل ہے، ان کی جو گریویٹیشنل فورسز ہیں، وہ ان کو تھامے ہوئے ہیں. ان کے گھومنے سے، ان کے موو کرنے سے گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے جو ان کو تھامے ہوئے گرنے نہیں دیتی. تو اس کے اتنا توازن ہے اس کے اندر کہ وہ فاصلے، ہر چیز اپنے مدار میں موو کر رہی ہے، اپنے مقررہ منازل میں سفر کر رہی ہے، اس لیے وہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہے. توازن ہے اس کے اندر. تو اس آیت کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ وہ جو ہیونلی باڈیز ہے، اجرام فلکی ہے، ان کے اندر اللہ نے توازن رکھا ہوا ہے. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. اب یہاں پر 7 سماوات کا ترجمہ کر دیا انہوں نے 7 آسمان. یہ لفظی طور پر تو ٹھیک ہے، 7 کا مطلب 7 ہی ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب متعدد بھی ہوتا ہے، مینی، سیورل، جس کو آپ بولتے ہیں انگلش میں. تو اس کا معنی متعدد ہوتے ہیں. تو مذہب میں تو پھر یہ 7 آسمان ہو گیا، پہلا، پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں. تو 7 کا مطلب ہوتا ہے متعدد. سماوات وہ اجرام فلکی، سماوات کا مطلب بلندیاں، اور اس کے اندر بلندیوں میں کیا ہیں؟ ہیونلی باڈیز، اجرام فلکی ہیں، سورج، چاند، ستارے، گلیکسیز وہ ہیں. تو وہ متعدد ہیں، وہ 7 نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں متعدد ہیں. تو عربی میں اس کا معنی متعدد بھی ہوتا ہے. کہتا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ یہ جو سب کچھ کرنے والا ہے، اس نے اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر شے کی حقیقت کو جانتا ہے، اس کے بیلنس کو جانتا ہے، اس کی تخلیق کا عمل جو ہے کیسے ہونا چاہیے اس کو جانتا ہے. ان کو، ان اجرام فلکی کو کس طرح سے موو کرنا چاہیے، کن منازل میں، کس سپیڈ کے ساتھ، کس ڈائریکشن کے ساتھ حرکت کرنا چاہیے، کہتا ہے اس کو سب علم ہے. ان کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے، ان کی کس طرح کی گریویٹیشنل فورس کیسے پیدا ہوگی، کس طرح سے وہ کام کرے گی، سارا اس کے علم میں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ سارے اللہ کے علم کی روح سے یہ یونیورس کا نظام چل رہا ہے. یہ جو کاسمالوجی ہے، یہ جو کائنات کی جو بلندیاں ہیں، اس کے جو علوم ہیں، یہ سارے اس کے علم کی روح سے چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں ان 3 آیات کے اندر ہم نے واضح کر دیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اور آگے پھر وہ ذکر آئے گا آدم کا.
تو اس میں یہ پھر آگے بہت ہی اہم سلسلہ شروع ہو جائے گا، قصہ آدم کا ذکر آ رہا ہے اگلے ویڈیوز میں، تو ان کو پھر آپ نے پورے غور سے سننا ہے، کیونکہ یہ ایک تمثیلی بیان ہے، ڈرامیٹک وے ہے بات کو سمجھانے کا، کیونکہ ہم نے تخلیق کا عمل دیکھا نہیں ہوا، ہمیں پتہ نہیں کہ اس وقت تخلیق کا عمل کیسے ہوا، اس کا آبجیکٹیو کیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا آبجیکٹیو بھی بتایا ہے اور تمثیل سے سمجھایا ہے۔ تو یہ ڈرامیٹک وے ہے قرآن کے بات کرنے کا، تو یہ بڑے قابل غور چیز ہے جو آگے اگلے ویڈیوز میں آئے گی۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور میرا یوٹیوب چینل جو ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں اور لوگوں کو میکسیمم انوائٹ کریں، تاکہ قرآن کا پیغام میکسیمم لوگوں تک پہنچے۔ شکریہ۔